ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 سے 121 تک آپ حضرات کے سامنے ابھی ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا ایک قول نقل کیا، ان کی ایک بات نقل کی۔ بات یہ تھی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے، ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ ان دونوں کے دیکھا دیکھی مشرکوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ جب تم دونوں دعویٰ کر رہے ہو تو ہم بت پرست، ہم بھی حق ہیں، سب غلط ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے دعویٰ کیا، اور جب یہ حق پر ہیں تو جنت ان کے لیے ہوئی، بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہوئی، تو دعویٰ یہ بھی کر دیا کہ جنت ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں ان کے اس دعوے کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو آدمی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے اعمال بھی تو دعوے کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر اعمال دعوے کے مطابق نہیں ہے تو پھر دعویٰ بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ آج بھی مسجد اقصی بند ہے فلسطین کے اندر، ابھی بھی عمومی طور پر وہاں پر رمضان کے مہینے میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اس کو بند کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ حالانکہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ جب دونوں اللہ کو مانتے ہیں، دونوں پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو پھر عبادت کرنے سے روکنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے جو ہے ملک میں مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بہت سارے خداؤں میں اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں، اور وہ ان میں سے بہت سارے لوگ رمضان میں لا کر لوگوں کو افطاری کا سامان دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں مانتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں، مسلمان صحیح ہے بول کے۔ جب دعویٰ ایسا کر رہے ہیں تو پھر مسجد کو توڑنا، مسجد کو ویران کرنا، مسجدوں کو بند کرنے کے لیے نئے نئے قانون لانا، یہ کہاں سے صحیح ہے؟ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے اس طرح کے کام کرنے والے یہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کچھ اور باتوں کی ان کی تردید کرتے ہوئے بتائے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات بتائے تھے کہ مشرک جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں نہیں لا رہے ایمان؟ تو ان کا دعویٰ، ان کا جو ہے خیال یہ تھا کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو پھر ان کے سچے ہونے کی بات ہم سے اللہ بولے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ ڈائریکٹ اللہ ہم سے بات کرنا، یا تو اللہ ہم کو نظر آنا کیا، اور اللہ کہنا کہ یہ میں جس پیغمبر کو بھیجا ہوں یہ سچے ہیں بول کے، پھر ایمان کا رہا۔ اگر اللہ ہی خود نظر آ کے بول دیے یا اللہ تعالیٰ کی آواز سب کو سنائی دینے لگی تو پھر کفر کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ایمان بالغیب کس کو بولتے ہیں؟ پھر تو وہ اضطراری ایمان ہوا نا۔ بھئی ایک نہ ایک دن سب لوگ اللہ کو مان لیں گے،
ایک نہ ایک دن سب لوگ اللہ کو مان لیں گے. جب دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو, اللہ کی قدرت کو دیکھ لیں گے تو جھک مار کے مانیں گے, مگر اس ماننے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. مرنے سے پہلے, سانسوں کے بند ہونے سے پہلے آدمی نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر, اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلائی ہوئی نشانیوں پر غور کر کے کیا کرے, ایمان لائے. یہ اصل مقصود ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ کیا کرے, ڈائریکٹ بات کرے. جیسے فرشتوں سے اللہ بات کرتے ہیں ویسے ہم سے بات کرے, یا جیسے نبیوں سے فرشتوں کے واسطے سے بات کر رہے ہیں ہم سے بات کرے. نبی کی ضرورت کیا ہے ہمارے کو, نعوذ باللہ. اگر اللہ ہم سے کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو نبی کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے بولنا کہ یہ کرو بول کے. نعوذ باللہ. اللہ کو کیا سمجھے ہیں؟ کیا کوئی حکومت کا معمولی کارندہ بھی ڈائریکٹ آ کے آپ سے کوئی بات بولتا ہے؟ ایک محلے کے اندر جو ذمہ دار ہے وہ بھی کم سے کم آ کے آپ کو ڈائریکٹ بولتا کیا نہیں بولتا. اس کے کام کرنے والے وہ آپ کے گھر آ کے بولتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں آدھار کارڈ اس وقت میں بناؤں گا جب مودی آ کر مجھے بولے گا, اگر یہ بنانا اتنا ضروری ہے تو سی ایم کیوں نہیں بول رہا, پی ایم کیوں نہیں بول رہا؟ تو یہ عقل مندی کی بات ہے نہیں بھائی. آپ انہوں ڈائریکٹ بولنا بولے تو آپ اتنے لائق ہے کیا؟ آپ سے ڈائریکٹ پی ایم یا سی ایم بات کرنا بولے تو آپ اتنے قابل کے, اتنا اسٹیٹس ہے آپ کا, آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ سے ڈائریکٹ بولے. ہاں بولتے ہیں, کچھ لوگوں کو بولتے ہیں وہ لوگ جو ان کے اسٹیٹس کے ہوتے ہیں, ان کے لیول کے ہوتے ہیں, تو وہ باتیں وہ ان سے خود کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرو مت کرو بول کے. لیکن جو آدمی اپنی مقام اور حیثیت کو, اپنے مقام اور حیثیت کو جانتا ہے, وہ یہ کہے کہ نہیں مجھ سے فلاں کہے گا تو میں مانوں گا, نہیں تو نہیں. یہ بکواس بات ہوئی. انسان ہونا کیا کافی ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے؟ انسان ہونا خود کیا اللہ سے بات کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں ہے. کن انسانوں سے اللہ نے بات کیا؟ نہیں. جن 70 یہودیوں سے بات کیا وہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا بولے, آواز تو آ رہی لیکن کون بول رہا نہیں معلوم. حتی نر اللہ جہرتن, ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تب جا کر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو سب موت کے گھاٹ اتار دیا. تو یہ جو ہے اس طرح کا بکواس مطالبہ کرتے تھے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری منہ مانگے پوری کی جائیں. ہم مطالبہ کر رہے ہیں, کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی تفجر الانہار تفجیرا او تسقط السماء علینا کما زعمت او کسفا من السماء. اس طرح سے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لانا ہے تو آپ مکے کے اندر جو ہے پہاڑیاں اسے ہٹا دے کے یہاں سے کیا کرو, ندیوں کو جاری کرو. ندی جاری کرنا ہے کہاں پر؟ مکے کی سرزمین میں. ظاہر بات ہے اس طرح کے معجزے کا دعویٰ نبی کرے کیا؟ گزشتہ آخر میں بات اس کی چل رہی تھی, میں نے بتایا اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, دعویٰ کیا کر رہا, میں ڈاکٹر ہوں, تو اس کا مطلب کیا؟ وہ آپ کے بدن کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے, آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکتا ہے. اب اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ مجھے سر میں درد ہے اسے کم کر کے بتائیے, مجھے پیٹ میں تکلیف ہے اسے کم کر کے بتائیے, تو یہ مطالبہ معقول ہے کیونکہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سے وہ چیز پوچھ رہے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر سے یہ کہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, اچھا تو یہ گاڑی جو ہے خراب ہو چکی ہے اسے ریپیئر کر کے دکھائیے. آپ ڈاکٹر ہیں نا تو چلو میرا گھر بنا کے دکھائیے. آپ ڈاکٹر ہیں تو گائے کاٹ کے دکھائیے, جانور ذبح کر کے دکھائیے. فالتو کی باتیں ہیں بھائی. ہم دعویٰ اس چیز کا کرے کیا؟ نہیں کرے. نبی آ کر دعویٰ کیا کر رہے تھے؟ میں ایسا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے, میں بالکل انسانی نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں. ایسا کبھی دعویٰ کرے نہیں. بولے بھائی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے, جو باتیں میں تمہارے پاس لے کے آ رہا ہوں ان باتوں پر عمل کرنے سے تمہارا دین اور تمہاری دنیا دونوں اچھی ہو جائیں گی. تمہارے دلوں کو سکون ملے گا, تمہاری زندگیوں میں سدھار آئے گا. یہ باتیں نبی جو ہے آ کر لوگوں کو بولتے تھے. اگر وہ نبیوں سے یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے, اگر ہمارے زندگیوں میں سدھار نہیں آیا تو پھر آپ کو نہیں مانتے, ایسا بولے تو چلو جب بھی ماننے کی بات تھی. جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں نبی وہ بات سمجھ میں آتی. یا مطالبہ کیا جا رہا اس چیز کا جس کا نبی دعویٰ کر ہی نہیں رہے.
نبی دعویٰ اس چیز کا کر ہی نہیں رہے. تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑی نشانیاں لے کر آؤ, ایک نشانی, کوئی بڑی نشانی لے کر آؤ جو ہم مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک نہیں کئی نشانیاں تمہارے سامنے میں پیش کر چکا ہوں. جسے ماننا نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے نہ ماننے پر ہٹ درمی کرتا ہے. ماننا نہیں ہے تو ناچنے نہ آئے آنگن ٹیڑھا. آدمی کو ناچنا نہیں آ رہا تو کیا کہتا, مجھے ناچنا نہیں آتا بول کے نہیں بولتا, کیا بولتا کہ آپ کا آنگن ٹیڑھا ہے بولتا. تو ویسا ماننا نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں گے ہم نہیں مانتے, ہم نئے نئے مطالبات کریں گے. اگر نبی ایک مطالبہ پورا کر دیے تو کہیں گے اچھا وہ بھی بتاؤ تم, وہ بھی بتا دیے تو بتائیں گے پھر وہ بھی بتاؤ. جیسے یہ سورہ بقرہ مدنی ہے نا, مدینے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے. مکے کی زندگی میں 5ویں سال یا 6ویں سال سورہ یوسف نازل ہوا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا. پورا سورہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں سورہ یوسف علیہ السلام کیوں جو ہے اپنا شہر چھوڑ کر جو ہے مصر چلے گئے تھے, اس کی وجہ تفصیل سے اللہ بتائے. تو پوچھنے والوں کے لیے جواب کافی ہے نہیں ہے, مگر مانے نہیں. پھر سوال کرے ذوالقرنین بادشاہ کون ہے, اللہ تعالیٰ بتا دیے ذوالقرنین فلاں ہے. مانے نبی کو نہیں مانے. پوچھے اصحاب کہف کون ہے, اللہ تعالیٰ بتا دیا اصحاب کہف فلاں ہے. مانے ایمان لائے نہیں لائے. تو کتنی چیزوں کا تو تمہاری جواب دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ, تمہارے کتنے سوالات کا تو جواب دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ. اب جو جوابات دیے جا چکے ہیں ان پر غور کرنے کے بجائے نئے کا مطالبہ کرتے رہنا یہ بیوقوفی ہے نہیں ہے. جو ہے سامنے رکھا ہوا ہے اسے دیکھنے کے بجائے جو نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا یہ ماننے کی نیت سے ہے نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا, اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, حق چیز دے کر بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والے ہونے کی حالت میں اور ڈرانے والے ہونے کی حالت میں. یعنی ہم نے آپ کو جو مذہب دے کر بھیجا ہے یہ حق مذہب ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہے, کسی انسان کا کلام اس میں شامل نہیں ہے. بالکل اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ باتیں میں تم کو جو ہے دے کر بھیج رہا ہوں. تو اب آپ کا کام کیا ہے, آپ ماننے والوں کو خوشخبری دو جنت کی اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو جہنم سے ڈراؤ, یہ آپ کا کام ہے. یہ آیت اس کے فوراً بعد اس لیے نازل ہو رہی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر یہ لاحق ہوتی تھی کہ شاید مجھے سمجھانے کا کوئی طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے جس طریقے کے بعد یہ لوگ مان جائیں گے. نبی کے دل میں بھی افسوس رہتا تھا, ارے میں اتنا سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے, تو شاید میں کسی اور طریقے سے سمجھایا تو یہ لوگ کیا کریں گے, مان لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان کو ماننا نہیں ہے, ان کو ماننا نہیں ہے. سوئے ہوئے آدمی کو جگانا آسان ہے, سوئے ہوئے آدمی کو جگانا آسان ہے, 2-3 مرتبہ آپ ہلاؤ وہ اٹھ جائے گا. جاگتے ہوئے آدمی کو جگانا مشکل ہے. اٹھ گیا, نیند بیدار ہو گئی, اب شہری میں اٹھ رہا, آدھا گھنٹہ اٹھائے تو بھی اٹھتا نہیں انہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاگا ہوا ہے, جان بوجھ کر نہیں اٹھ رہا. تو ایسے آدمی کو اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے. تو ان کو ماننا نہیں ہے, اس لیے آپ گلٹی فیل مت کرو, آپ ایسا مت سمجھو کہ شاید میرا کوئی دعوت کا طریقہ ایسا رہ گیا جس کو اگر میں اپناتا تو یہ لوگ مان لیتے. نہیں, ایسا کچھ طریقہ باقی نہیں رہا. آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے بول کے, کیونکہ آپ اپنے والی پوری محنت کر چکے ہیں. آپ اپنے والی پوری محنت کر چکے ہیں. جس طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے تھا اور جتنے دلائل سے سمجھانا چاہیے تھا ہر طریقے سے بات ان تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں پر ذمہ داری کس کی ہے, وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسولوں پر ذمہ داری کس کی ہے, کھلم کھلا بات پہنچانے کی ہے, کھلم کھلا صاف طریقے سے 2 ٹوک انداز میں بات پہنچانے کی ہے. اب منوانا زبردستی ہے نبی کا کام نہیں ہے, نبی کا کسی کا بھی کام نہیں ہے. ہم بھی جب جماعت میں جاتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی نماز کو آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے, کوئی نہیں مانتا ہے تو بھاڑ میں جائے.
ہم اس کو سمجھائیں گے, اسے تھوڑی پکڑ کر سمجھائیں گے, 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سمجھائیں گے. کب؟ جب وہ ماننے کے لیے تیار ہو اور یہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا, پھر دوبارہ جائیں گے. پھر اگر یہ کہے کہ نماز ضروری ہی نہیں ہے, میں مانتا نہیں, تو اب تمہارے کو زبردستی منوانا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے. پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے, صحیح طریقے سے پہنچا دیے. اب نہیں مان رہا تو جا, تو اللہ کو جواب دے لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو گویا تسلی دے رہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے آپ مت پڑیے, یہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ابو جہل بدر کے میدان میں مارا گیا نا, بدر کے میدان میں ابو جہل مارا گیا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی نفرت تھی اب اس سے زیادہ نفرت ہے, اب مرتے وقت میں اس سے بھی زیادہ نفرت ہے. اور میرا گلا کاٹ رہے ہیں تو یہاں سے مت کاٹو, ذرا نیچے سے کاٹو, تاکہ جب میری گردن الگ رکھی جائے تو میری گردن اونچی نظر آئے. مرتے وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا اب اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون ہے ابو جہل, وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی خطرناک ہے. کیونکہ وہ تو کم از کم مرتے وقت میں کیا کہا, آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں بلکہ بولا, لیکن یہ تب بھی ایمان نہیں لایا. اب ایسے پر کیسے آپ پیچھے پڑ کر ایمان قبول کروائیں گے اسے؟ کوئی راستہ ہے نہیں. زبردستی ان کے حلق میں ہماری زبان نہیں ڈال سکتے نا ہم, کہ بولو بھی تم کلمہ پڑھ لو بول کے نہیں بول سکتے. سمجھانا ہمارا کام ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور آپ جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آگے پھر یہودیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بات بتا رہے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی مشرکوں کے بارے میں تو بات سن لی آپ. دیکھو مشرکوں میں کچھ وہ ہیں جو حق کی طلب رکھتے ہیں, ہے تو ہندو, ہے تو کسی اور مذہب پہ, لیکن ان کے اندر حق کی تلاش ہے. جب وہ اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی تو ایمان لا لیتے ہیں. لیکن یہاں ان کی بات چل رہی ہے جنہوں نے طے کر لیا ہم کو ایمان نہیں لانا ہے اور سننا ہی نہیں ہے, بات کو سمجھ میں بھی آ گئی تو بھی ماننا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں بات چل رہی, تو ان مشرکوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے آپ گھل رہے ہیں, اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں, تو سن لیجئے یہ لوگ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یہ آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے اسلام میں کیا آئیں گے, وہ تو الٹا آپ کو اپنے پاس کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا تو دور, الٹا یہ لوگ کیا کریں گے, آپ کو اپنے مذہب میں کھینچنے کی کوشش کریں گے. ہم مسلمان نہیں بولتے تم ہی یہودی بن جاؤ, ہم عیسائی نہیں, ہم جو مسلمان نہیں مانتے تم ہی عیسائی بن جاؤ. اس درجہ ان کے اندر جو ہے غلو ہے. اور کیا ان کا مذہب کوئی سچا مذہب ہے, کوئی قرآن کی یا اللہ کی کوئی آیتیں ان کے پاس باقی ہیں؟ نہیں, وہ تو کبھی کی ان کی کتابیں ختم ہو چکی, منسوخ ہو چکی, ان کے اندر تحریفات آ چکی ہیں. بس کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں, انہی باتوں کو انہوں نے اپنا دین سمجھا, اور اس جو ہے اپنے زبان سے گڑے ہوئے دین کے اوپر جب تک آپ چل کر نہیں دکھائیں گے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَى, ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے الفاظ پر غور کیجئے, اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ راضی نہیں ہوں گے, فرما رہے لن ترضى, ہرگز راضی نہیں ہوں گے, ان کا آپ سے, الیہود والنصارى, یہودی اور عیسائی, حتی یہاں تک کہ تتبع ملتہم, آپ ان کے دین کی اتباع کریں, ان کے مذہب کی اتباع کریں. یعنی جب تک آپ ان کے مذہب پر نہیں چلیں گے تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آج جو جنگ چل رہی ہے ایران کی اور اسرائیل کی, امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے, ایران تو خیر شیعہ ملک ہے, اس میں ہمارے عقائد کا اختلاف ہے, لیکن سابق میں فلسطین سے بھی ان کی جنگ چلی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملکوں سے, اسلامی ملکوں سے ان کی جنگ چل رہی ہے. تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے, ابھی ایران کی جنگ کے بارے میں
بتانے والوں نے بتایا, پرنٹ میڈیا کے اندر بھی یہ بات آئی ہے, مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ملت ٹائمز کے اندر جو انٹرویو ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ایران کی امریکہ سے بات چیت, اسرائیل سے بات چیت چل رہی تھی, امریکہ سے اسرائیل سے بات چیت چل رہی تھی, مذاکرات چل رہے تھے, اور طے ہوا تھا کہ بھئی نیوکلیئر بام ایران نہیں بنائے گا. اب تک اس بات کو ایران ایکسپٹ نہیں کرتا تھا. وہ کہہ رہا تھا بھئی مجھے اپنے سیلف ڈیفنس کا حق ہے, میں اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے اپنے ہتھیار خود بنا سکتا ہوں. یہ بات اب تک ایران بول رہا تھا, مگر یہی بات یہ اسرائیل کہہ رہا تھا کہ تم نہیں بنا سکتے. تو اگر ایسی بات پر تمہیں راضی ہو گئے تو پھر تمہارے ہمارے درمیان میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, تمہارے ہمارے درمیان میں معاملات ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتے. تو آخر میں خامنائی جو تھے, وہ آیت اللہ خامنائی, وہ اس شرط کو ماننے کے لیے تقریباً تیار ہو گئے تھے کہ بھئی چلو ہم نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے. تب جو مین جھگڑے کا سبب تھا اس شرط کو یہ مان لیے, اس شرط کو یہ مان لیے, اور یہ بولے کہ ٹھیک ہے کل صبح 9 بجے اپنے کیبنٹ کے ساتھ میں بیٹھ کر لوگوں سے مشورہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد ایگریمنٹ پہ سائن کر دیتا ہوں. یہ کہا. تو اب امریکہ کو, اسرائیل کو خوش ہو جانا چاہیے نا کہ بھئی ہمارے ان کے درمیان میں بات چیت سے کام چل جا رہا, لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر ہوا کیا, جب اگلے دن 9 بجے میٹنگ میں بیٹھے تو پوری ہی بلڈنگ کو اڑا دیا گیا, پوری بلڈنگ کو اڑا دیا گیا. کیوں بھئی جب مان رہے تھے وہ تمہاری شرط کو, تو مان رہے تھے تو پھر لڑائی کی کوئی ضرورت تھی نہیں. خامخواہ تم نے کیا کیا, لڑائی کو شروع کیا. وہ جانتے تھے کہ اگر معلوم ہو جائے گا سب کو کہ بھئی یہ شرط کو مان لیے ایران والے, تو اب لڑائی کی ضرورت نہیں رہیں گی نا. تو ایپسٹین فائلز جس میں ان سب کا کچا چٹا کھل کے آیا ہے, جس میں لاکھوں ویڈیوز موجود ہیں بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کے, بڑے بڑے جو ہے پولیٹیشن کے اور بڑے بڑے مالداروں کے, جس میں ان کی ننگی تصویریں, درندگی, انسانوں کو کاٹ کر کھانے والی تصویریں ان کے اندر موجود تھیں. تو یہ جیفری کی جو ایپسٹین فائلز ہے وہ دنیا میں منظر عام پر آ رہی تھی, لوگوں کے سامنے آ رہی تھی, امریکہ میں, اسرائیل میں اور بہت ساری جگہوں پہ, قریب قریب میں بھی سب جگہ اس کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا کہ بھئی فلاں صاحب کا بھی اس میں نام ہے, فلاں صاحب کا بھی اس میں نام ہے. اب میڈیا میں آہستہ آہستہ اس فائلز کو لے کر بات گرم ہو رہی تھی. اب وہی پالیسی, ایک لکیر کھینچی گئی ہے, اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کرنا ہے تو کیا کرنا, اس سے بڑی لکیر آگے کھینچ دینا, تو وہ لکیر اپنے آپ کیا ہو جاتی, چھوٹی ہو جاتی. تو ایپسٹین فائلز کا مسئلہ چھڑ گیا تھا, جس سے کیا ہوتا, سب کی پھول کھلتی اور سب کی حکومتیں چلی جاتی, ان کا ننگا پن لوگوں کے سامنے آ جاتا, ان کی درندگی لوگوں کے سامنے آتی. وہ کہاں پی ایم سی ایم بن کے رہتے تو ان کو تو جیل کی سلاخوں میں سڑنا پڑتا, یہ حالت ان کی ہوتی. اب انہوں نے کیا کیا, بھئی بات زیادہ لوگ اس کے بارے میں کر رہے ہیں, اگر اس کے بارے میں زیادہ ڈیمانڈ ہونے لگا تو ہماری تو حالت خراب ہوں گی. تو کیا کیا, اب معاہدہ ماننے کے باوجود, جس شرط کو وہ رکھ رہے تھے اس شرط کو ماننے کے باوجود اٹیک اور شروع جنگ. اب کیا ہوا, 15-20 دنوں سے ایران نے یہاں حملہ کیا, اسرائیل نے وہاں حملہ کیا, امریکہ نے یہ کیا, یہ وہ بڑی لکیر کھینچ دیے, چھوٹی لکیر کیا ہو گئی, چھپ گئی. یہ خبیثوں کی پہلے سے عادت ہے. فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام جا کر دعوت دیے, اچھے طریقے سے سمجھا رہے تھے, مجمع پہ بڑا اچھا اثر ہونے لگا تھا, تو ایک دم سے ٹاپک چینج کر دیتا, ایک دم سے ٹاپک چینج کر دیتا اور بولتا کہ موسیٰ یاد ہے تمہارے کو, بچپن میں تمہارے کو میں پالا پوسا تھا. بھئی اس کی کیا ضرورت ہے, اب بات حق کی چل رہی, کون سا مذہب حق ہے, شرک یا اسلام, اس پر بات چل رہی. تو دعویٰ کر رہا میں خدا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ خدا ہے, تو اپنی دلیل پیش کر, میں اپنی دلیل پیش کروں گا. تو دلیلوں کے بازار میں جب موسیٰ علیہ السلام کا پلہ بھاری ہونے لگا تو فوراً کیا کرے, ٹاپک چینج کر دی. فرعون کے دربار میں جادوگر ایمان لائے, جن جادوگروں کو لایا تھا بڑے ناز کے ساتھ کہ ارے آج تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, آج تو موسیٰ کو ہم غلط ثابت کر کے رہیں گے. دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو پکڑ کے لایا اور لا کر جو ہے
لوگوں کے سامنے جادو کرانے لگا اور وہ لوگ بھی بولے کہ بھائی ہمارا کوئی انعام ملتا نہ ہو ملتا یہ وہ، بہرحال سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب سب اپنے اپنے سیویاں کے پوٹلما جو ہے نیچے پھینکے، وہ سانپاں کیا تھے، وہ تو چھوٹے چھوٹے جو ہے میگی کے پوڑے جیسے چھوٹے چھوٹے سانپاں ان کے پڑے ہوئے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پھینکو، تو ایسا بڑا اژدہا بنا کہ اسے دیکھ کر فرعون بھی اپنی کرسی سے ہٹ کے بھاگنے لگا۔ اسے بھی یقین ہو گیا کہ یہ کیا نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے سانپ جو ہے یہ جو نظر آ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا فرعون کو نگلنے کی آ رہا گویا کہ۔ تو اب پورے سانپوں کو نگل لیا، تو اب پورے کے پورے جادوگر دیکھتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرے کیا کریں گے، نہیں، بے اختیار سب کے سب کیا ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اب دیکھا فرعون، اوہو، تو کروڑوں روپے میں خرچہ کر کے ان کو بلایا، ان کے دعوت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تو مسئلہ الٹا ہو گیا۔ اب جس اسلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو مٹانے کے لیے میں بلایا، وہ تو یہ جادوگر مٹانے کے لیے جو آئے تھے وہ کیا ہو گئے، جو شکاری تھا وہ شکار ہو گیا، جو شکاری تھا وہی کیا ہو گیا، شکار ہو گیا۔ تو اب دیکھا تو کیا بولا معلوم، میں تمہارے کو ایمان لاؤ بول نکو لاؤ بول کے تو نہیں بولا نا، میرے سے اجازت کے کو نہیں لیے پوچھتا، میرے سے بھائی ایمان لانا نہیں لانا وہ الگ بات تھی، میرے سے پوچھے کیوں نہیں آپ؟ اب کیا اجازت اتنی بڑی بات ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا دینے پر اب بول رہا تمہیں ایمان قبول کر رہی بول کے اس پہ سزا نہیں دے رہا ہوں میں، میرے سے اجازت کے کو نہیں لیے، اس وجہ سے میری بات مانے بغیر تمہیں کیا کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں نا، اس وجہ سے تم سب کو سولی دیتا ہوں بول رہا۔ تو بات دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلی جا رہی۔ ایسی کئی مثالیں قرآن کے اندر بتائی جا سکتی ہیں جس میں اصل بات جب چھڑتی تو کیا کرتے، ٹاپک چینج کر دیتے۔ تو یہ شیطانوں کی اطاعت ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ہوا تو راضی ہو جائیں گے، وہ ہوا تو راضی ہو جائیں گے، نہیں، یہ تو کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہودی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، نہ عیسائی راضی ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کو، ملت کس کو بولتے ہیں، جیسے دین ایک لفظ ہے، اللہ کی طرف اگر لفظ منسوب کیا جاتا ہے تو دین بولتے ہیں، دین اللہ، افراد کی طرف منسوب کیا تو دین زید، دین عیسیٰ، دین موسیٰ بولیں گے، لیکن اگر نبیوں کی طرف منسوب کیا جا رہا تو ملت بولیں گے، ملت محمد، ملت ابراہیم۔ اسی طرح قوموں کی طرف اگر لفظ منسوب کیا جاتا تو دین مسلمان نہیں بولیں گے، ملت مسلمین۔ قوم کی طرف منسوب کیا جائے تو ملت، نبیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو ملت، اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو دین، افراد کی طرف منسوب کیا جائے تو دین۔ تو بہرحال دین ہی کی طرح گویا کہ ایک لفظ سمجھیے، ملت کا لفظ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی کیا کریں، اتباع کریں۔ اب ان کی ملت کیا تھی، ان کا مذہب کیا تھا، کوئی تو ان کے پاس تھی نہیں باتیں، جیسے کہ میں بار بار اس سے پہلے بتا چکا ہوں تفسیر کے اندر کہ یہودیوں کے پاس جو ان کا نسخہ تھا وہ کبھی کا ختم ہو چکا تھا، اس کے اندر ہزاروں تبدیلیاں آ چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد زندہ آسمانوں پر، اس کے بعد کچھ ہی سالوں کے اندر ان کی انجیل بھی کیا ہو گئی، بدل گئی۔ اب کیا ہوا، ان کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ جو کرنے والے تھے، ان لوگوں میں جو غلط نیت رکھنے والے تھے، وہ لوگ کیا کریں، انجیل کے نام پہ کچھ اور چپکا دیے لوگوں کو، تو انہی چیزوں کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں، حق کتاب سمجھ رہے ہیں، اور اس پر فالو کرنے کی نبی کو کیا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی صحیح راستہ اللہ تک پہنچنے کا کون سا ہے، جو اللہ بتائے وہ ہے، اور دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ اسلام کا جو راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے۔ اگر تمہارے کو اعتراض ہے تو میدان کھلا ہے، آ جاؤ۔ آیا تھا جاوید غامی جو ہے، جاوید اختر آیا تھا میڈیا کے سامنے، بڑے زبردست نعروں کے ساتھ آیا تھا، شور شرابے کے ساتھ آیا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ایک نوجوان 28 سال کے نوجوان مفتی بیٹھے ہوئے تھے، مفتی شمائل ندوی، اور 2 گھنٹے میں پسینے چھڑا دیے اس کے، آن دی ریکارڈ
مناظرہ ہوا, ڈیبیٹ ہوا, تو جب یہ حال ہے کفر کا تو آپ ہمارے سامنے بیٹھ نہیں سکتے, آپ دلائل کے میدان میں ہم سے بات نہیں کر سکتے. دین ہمیشہ غالب ہے اپنے دلائل کی وجہ سے. دین اسلام کی جو دلیلیں ہیں, دین اسلام کا جو ثبوت ہے, قرآن کریم پوری دنیا میں کسی بھی بچے سے جا کر آپ پوچھو, سورہ فاتحہ وہی سنائے گا جو آپ پڑھ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے. کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ایسی تبدیلی, ایسا ہے کوئی کلام؟ نہیں ہے. تو یہ امتیازی خوبی روایت باقی رکھنا. ایک حدیث بیان ہم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑا شجرہ ہوتا ہے, فلاں صحابی نے نبی سے سنا, اس صحابی سے فلاں تابعی نے سنا, اس تابعی سے فلاں نے سنا, ایک لمبی قطار ہوتی ہے, اس کے بعد جا کر وہ حدیث ہم تک پہنچتی. اتنا مضبوط جو دین ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا بول رہے ہیں یہودی, ہمارے ملت کو فالو کرو, ہمارے مذہب کو فالو کرو. تو بھئی ہمارا تمہارا چھوڑو, تمہیں بھی اللہ کو مانتے, ہمیں بھی اللہ کو مانتے. تو جو راستہ اللہ نے بتایا وہ کیا ہے, صحیح راستہ ہے, اس کو میں فالو کروں گا. قل ان الہدا ہدی اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے. اب اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ اسلام اللہ کا راستہ ہے. تو پھر میں اتباع کس کی کروں گا؟ اسلام کی کروں گا, نہ کہ تمہارے بکواسات کی, تمہاری جو من گھڑت جو باتیں ان کی میں اتباع نہیں کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ایک جو ہے محال چیز کو, ایک ناممکن چیز کو فرض کر کے کہہ رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ. سپوز مان لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں. دیکھو قرآن ان کے مذہب کو کیا بول رہا؟ خواہشات بول رہا. پہلے تو ملت بولے, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ نہیں بول رہے ہیں اب دوبارہ اللہ. اب کیا بول رہے ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. ہوا کے معنی خواہش, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. ہوا کے معنی خواہش, تو اسی کی جمع ہے احوا. تو کیا معنی؟ خواہشات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو انہوں نے دین سمجھا ہے, جس کا نام انہوں نے دین رکھا ہے, یہ دین کہاں ہے؟ یہ دین نہیں ہے, یہ تو ان کی خواہشات ہے, یہ تو ان کی خواہشات ہے. انہوں نے دیکھا کہ زنا کرنے والے آدمی کو سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار کر جو ہے اسے ہلاک کر دیا جائے گا. اور دیکھا کہ بڑے پادری کا بیٹا زنا کر دیا, بڑے مالدار کا بیٹا زنا کر دیا, تو اب قانون بدل گیا. بولے بھائی وہ جو تورات میں حکم ہے نا وہ کس کے لیے؟ بولو تو ایک عام آدمی کرا تو ہے وہ, اگر کوئی مالدار کرا تو زنا, اس کی سزا یہ کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے شہر گھمایا جائے, بس ختم, وہ اس کی سزا. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ دین تھا کوئی؟ بھئی اسلام کے اندر کبھی ہے کیا سزاؤں میں ایسی کوئی بات ہے؟ مالدار چوری کرا تو اسے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں, غریب چوری کرا تو ہاتھ کاٹنا ہے, شادی شدہ زنا کرا تو اسے کیا بھی نہیں, غیر شادی شدہ زنا کرا تو اسے کہیں کچھ نہیں ہے. تو اللہ کا حکم سب پر برابر جاری ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ دین کے اندر اپنے دین کو, جو وہ دین بول رہے ہیں وہ دین نہیں ہے, وہ تو ان کے خواہشات ہیں. جس کو جیسا سمجھ میں آیا ویسا وہ کرتے گئے. چنانچہ آج اگر آپ تورات کے نسخوں کو بانٹیے, ایک آدمی ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں, غالباً میں نے واقعہ اس سے پہلے بتایا ہے, غالباً ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بادشاہ کیا کرتے تھے؟ شاعروں کو بلاتے تھے اپنے دربار میں, سال میں ایک مرتبہ بہت بڑا میلہ لگتا تھا. ایک زبردست آدمی آیا تھا ہارون رشید بادشاہ کے پاس, بہت زبردست زبان جاننے والا تھا, بہت بہترین رائٹر تھا وہ. تو ہارون رشید بادشاہ اس سے بولے کہ بھئی میں تجھ کو اتنی بڑی رقم دوں گا, تو اسلام قبول کر لے, اسلام کے لیے کام کر. تو انہیں اس رقم کو ٹھکرا دیا, نہیں بولا. اگلے سال جب وہ آیا تو بالکل ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی ہے اور بالکل اسلامی لباس میں وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. تو بادشاہ دیکھ کر پہلے تو پہچانے نہیں کہ یہ کون ہے, بعد میں جب پہچانے تو بولا ہے کہ تو وہی آدمی ہے نا جو گزشتہ سال آیا تھا. ہاں, پھر کیا بات ہے کہ سال گزشتہ سے اس سال تیری حیت بدل چکی ہے, لباس اور چہرہ بدل چکا ہے. اس نے کہا میں اسلام قبول کر لیا. ارے بھائی میں تو تجھے اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کا آفر کر رہا تھا تو اسلام قبول نہیں کرا, پھر کیا وجہ تیرا اسلام قبول کرنے کی؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہترین لکھنے والا تھا, میں بہترین جو ہے خوش خطی میرے اندر تھی, کیلیگرافی میرے پاس, اس کا فن میرے پاس تھا,
تو میں کیا کیا, اچھی رائٹنگ میں تورات کے 10 نسخے لکھا, 10 یا 3 جتنے بھی ہیں نسخے لکھا, لکھ کے اس میں الگ بات, اس میں الگ بات, اس میں الگ بات, ہر ایک میں الگ الگ باتیں وہاں تبدیلی کر دیا. تبدیلی کر کے جا کے یہودیوں میں بانٹا. یہودی خوشی خوشی لے لیا اس کو, بہت زبردست دکھ رہا بھائی, لے لیے. عیسائیوں میں بھی بانٹا انجیل, تو وہ لوگ بھی کیا کرے, خوشی خوشی لے لیے. مسلمانوں میں بھی بانٹا, تو مسلمان دیکھے فرسٹ, دیکھ کے سورہ فاتحہ پہلے, اس کے بعد یہ الف لام میم نزل کا یہ کون سا سورہ ہے, یہ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں ہے, کیا کہ دوسرا ہے, نکو بھائی لے لے تیرا قرآن, دے دیے. اب جس کے پاس ہونے جا رہا انہیں کیا کر رہے ہیں, ضرورت نہیں تمہارا قرآن ہمارے کو, لے لو, اس کے اندر غلط لکھا ہوا ہے بول. تو انہیں جو ہے بولا مجھے اب یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کتاب کی حفاظت کی گئی وہ قرآن ہے, جس کتاب کی حفاظت کی گئی وہ قرآن ہے. بقیہ لوگ تو جو ہے ان کے تو ہر سال ایڈیشنز الگ رہتے, انجیل کا 2025 کا ایڈیشن الگ, 2026 کا ایڈیشن الگ. پھر سمجھے, ہمارے فضائل اعمال کے اتنے ایڈیشنز نہیں آتے ہوں گے. ہمارے فضائل اعمال پہلے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی, بعد میں کمپیوٹر کرے ذرا صاف صاف لکھے, یہ تبدیلی ہوئی تھی اتچ, ورنہ الفاظ میں تو الحمدللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. مشکل الفاظ کا معنی بتائے ہوں گے اتچ, ورنہ ان کی کتابوں میں اتنی تبدیلی ہوئی, ہر سال ایک الگ نسخہ ان کے پاس سے چھپتا کہ اس سال میں یہ ذرا اضافہ ہے, پرانی باتوں کو کٹ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں اگر آپ ان کی اتباع کریں گے, بعد الذی جاءک من العلم, بعد اس کے کہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے, یعنی یقینی علم جو آپ کے پاس آیا ہے, اس یقینی علم کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی آپ کے پاس آنے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, اے نبی سن لیجئے آپ کو بھی اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, آپ سے بھی اللہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. کس سے کہا جا رہا, نبی علیہ السلام سے. یہ تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسا کرنے کا, لیکن اللہ جب کسی چیز کی اہمیت کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا خطاب نبی سے کرتے ہیں ڈائریکٹ, سمجھے. جسے دنیا کی طرف مت دیکھو, دنیا کی طرف جو اپنی نظریں مت اٹھاؤ, تو نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنی دنیا کی طرف آپ اپنی نظریں مت اٹھائیے, یہ دنیا استعمال کا سامان ہے. تو جب بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں, اللہ خطاب کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. جب میں نبی سے کہہ رہا ہوں تو بقیہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے, بقیہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے, یہ سمجھانے کے لیے. ورنہ نعوذ باللہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے. بالفرض محال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. سب عیسائی سب یہودی ایک جیسے نہیں ہیں, سب عیسائی سب یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. چوتھے پارے میں اللہ فرما رہے لیسوا سواء, سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. یہ قرآن کا انصاف ہے. اپنوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ٹوکتا ہے, صحابہ سے اگر کہیں غلطی ہو گئی تو فوراً صحابہ کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ٹوک رہے ہیں, تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, تم نے غلط کام کیا. اور غیروں میں بھی اگر کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب یہودی اور عیسائی ایسے نہیں ہیں کٹر قسم کے, یعنی وہ آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہیں کریں, ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھی نیت سے, سمجھنے کی نیت سے بات سنتے ہیں. چنانچہ بڑے علماء فرماتے ہیں ایک ہے یہودی اور ایک ہے صہیونی. یہودی الگ ہے, صہیونی الگ ہے. جیسے ہمارے ملک کے اندر ہندو جو ہے وہ کون ہے بولو, جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہندو ہیں. ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ ہندو ہے, جو رمضان میں افطار کے موقع پر ہم کو کچھ دے کر خوش ہو جاتے ہیں. ہم اگر ان کے بچوں کو بیمار ہونے پر پڑھ کر دم کر دیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وہ ہم جب سامنے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ کے تو وہ ادب سے سامنے ٹھہر جاتے ہیں. یہ ہیں ہندو بھائی کیا. اور جو مسجدوں کو توڑنے کے لیے اور JSR کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں یہ ہندو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہیں, یہ کٹر وادی ہیں, یہ ہندو نہیں ہے. ایسے ہی یہودی جو ہیں وہ اچھے ہیں. آج بھی اسرائیل کے اندر بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو فلسطین کی جنگ کے بالکل حمایت پہ نہیں ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں ہرگز یہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، ان نہتے لوگوں کو مارنا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کچھ مانتے، انہی کی کتاب کو مانتے، مگر انسانیت ان کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے، اور پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ جس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا جا رہا۔ آج بھی دیکھیے آپ میڈیا کے اندر آپ کو ملے گا کہ جو جنگ چل رہی ہے، جنگ کے خلاف پورا ملک کھڑا ہوا ہے، صرف نیتنیاہو اپنی ضد پر جو ہے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر جنگ چھوڑ دوں گا تو پھر اگلے ہی دن میں گرفتار کیا جاؤں گا، میری پوری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، میں جیل جانا نہیں چاہتا۔ وہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے اور بہت سارے لگے ہوئے ہیں، تو ہم سب کی جو ہے پول کھل جائے گی، اس لیے یہی کام کرتے رہو، جب تک مقابلہ کرتے رہو، لڑائی کو بند نہیں کرنا ہے۔ تو ورنہ تو آج بھی الحمدللہ اچھے لوگ ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا، یعنی تورات اور انجیل کا علم دیا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسے اس کی تلاوت کا، یعنی اللہ کی آیتوں کو ایسے پڑھتے ہیں، تورات کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی کتاب کا حق ہے، یعنی اسے سمجھنے کی نیت سے، عمل کرنے کے ارادے سے پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت میں سمجھنا ان کی نیت ہوتا ہے، عصبیت کا چشمہ لگا کر نہیں پڑھتے بلکہ خالی ذہن سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آج امریکہ میں اور یورپ کے اندر جتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، پوری دنیا میں شاید کہیں اتنے زیادہ لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں۔ فلسطین میں مارے ہوئے 50,000 1 لاکھ بچے ہم کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت کے نتیجے میں یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، اور میڈیا اس کو ہرگز نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ ایمان تو پھر ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نا، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ پست ہمت کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم مائنارٹی ہیں، تم لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، تمہارا کچھ نہیں چلتا، ایسا پست ہمت کر کے ان کو ایمان سے نکالنا ان کا مقصود ہے۔ اگر مسلمانوں کو پتا چل جائے گا کہ بھئی ایمان 1 لاکھ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں امریکہ میں، تو ایمان والوں کی تو ہمت بلند ہو جائے گی، تو وہ دکھائیں گے نہیں اسی باتوں کو۔ لیکن جو سچی جو ہے نیت سے کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اسلام قبول کرے بغیر نہیں رہتے، وہ اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے، یعنی سمجھنے کی نیت سے پڑھنا اور عمل کرنے کی نیت سے، وہ عمل کرنے کے ارادے سے جو ہے پڑھنا، یہ پڑھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس کا انکار کر دے، جو اللہ کی کتاب کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، تو وہ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ تو تورات کے اندر جو باتیں ہیں، انجیل میں جو باتیں ہیں، قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نہیں بول رہا، یہ نہیں بول رہا کہ وہاں اللہ ایک ہے تو یہاں نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں کچھ اور بتا دیا گیا، نہیں، وہ باتیں جو تورات کی اصلی کتاب میں تھی اس میں تبدیلیاں آ گئیں، تو قرآن آ کر کیا کر رہا؟ اصل تورات کی جو تعلیمات تھی اس کو بتا رہا، اور اس میں سے کچھ احکام وہ تھے جو اس زمانے کے لیے عمل کے قابل تھے، اب عمل کے قابل نہیں ہے، تو ان کی ایکسپائری ڈیٹ بتا دے رہا کہ بھئی وہ عمل تھا اللہ کی طرف سے لیکن اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اتنا ہی کام قرآن کرتا ہے، ان کی ہی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ تمہارے نبی جو بولے تھے وہ صحیح ہے، تمہاری کتابوں میں جو بولے وہ صحیح ہے بول کے۔ یہ شیطان ایسے ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔